माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असरार साहब मैनू सिर्फ 5 मिनट दे दियो, डिस्टर्ब ना करियो। मैं जी गल करन लगा बड़ी अहम है और एक एक बंदे दे ज़हन, जहाँ तक बात है इस मौजू की, अल्हम्दुलिल्लाह एक तालिब इल्म की हैसियत से ये मेरा मौजू है। और इसलिए भी कि मस्जिद चीनिया वाली जिस इलाके में है, आप जानते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुलूस मुहर्रम का उसके करीब से निकलता है। चुनाचे हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह बिलखसूस मुहर्रम के खुतबात फ़ज़ाइल सहाबा के मौजू पर दिया करते थे, और उस वक़्त से लेकर आज तक यही रवश है मस्जिद चीनिया वाली की। मैं एक बात आपके ज़हन नशीन करवाना चाहता हूं, जो लोग हज़रात सहाबाए किराम में से इन अजीम तरीन हस्तियों के बारे में ज़बान को गंदा करते हैं, मुस्तदरक हाकिम की एक सही रवायत नंबर हदीस नंबर 6656 6656 सोने नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला इख्तारनी वख्तार अबी असहाबन फजाला ली मिनहुम वज़रा व अंसारन व असहारन फमन सब्बहुम फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। कि अल्लाह ने कायनात में से मुझे चुना, फिर मेरे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे सहाबा को चुना, उन सहाबा में से मेरे वजीर बनाए, मेरे साथी और मददगार बनाए, मेरे ससुराली रिश्तेदार बनाए। जो शख्स उनके बारे में ज़बान को गंदा करता है, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और कायनात के तमाम इंसानों की लानत। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये चारों के चारों आपके साथ इसी ससुराली रिश्ते में आते हैं। दो पहले वो जिन्होंने अपनी बेटियां सोने नबी के निकाह में दी, और दूसरे दोनों वो जिनके निकाह में सोने नबी ने अपनी लखते जिगर बेटियां दी। हजरात, जो शख्स नबी के ससुराल को नहीं मानता, जो शख्स नबी के बेटियों के घराने को नहीं मानता, जो शख्स नबी के साथियों को नहीं मानता, जो शख्स नबी के कुरान को नहीं मानता, जो शख्स नबी की हदीसों को नहीं मानता, जो शख्स नबी के तैयार करदा लोगों को नहीं मानता, उसका नबी के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं, मैं एक दावत फिक्र देना चाहता हूं। कभी तान और तशनीह की बात नहीं की, और कुफर और निफाक के फतवे हम सादिर नहीं करते। जो बात करने लगा हूं जरा समझने की है। लोग अपने बेटों के नाम, अपनी बेटियों के नाम उनके नाम पे रखते हैं जिनके साथ मोहब्बत करते हो। मैं पूछता हूं, क्या कोई शख्स अपने बेटे का नाम यजीद रखने के लिए तैयार है? कोई नहीं मिलेगा उनमें से। जबकि मैं जब खोलता हूं गूगल और वहां उस पर टच करता हूं विक्की शिया को और देखता हूं शुहदाए करबला के नामों को, तो 3 यजीद नाम के लोग शुहदाए करबला के अंदर मौजूद हैं। एक यजीद बिन जियाद, एक यजीद बिन सुबैद, एक यजीद बिन मुगफ्फल। इसके बावजूद कोई शख्स अपना नाम, अपने बच्चों का नाम यजीद के नाम पे रखने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि वो ये समझता है कि वो हजरत हुसैन के मुखालिफ थे, दुश्मन थे। मुझे बताएं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटों के नाम अबू बकर रखा या नहीं रखा, उमर रखा या नहीं रखा, उस्मान रखा या नहीं रखा? सिर्फ आप गूगल पे जाकर विक्की शिया का यही पेज टच कीजिए, क्लिक कीजिए, शुहदाए करबला के नाम निकालिए। वहां शुहदा के अंदर आपको हजरत अली का बेटा अबू बकर भी शहीद मिलेगा, हजरत अली का बेटा उमर नाम का भी शहीद मिलेगा,
حضرت علی کا بیٹا عثمان نام کا بھی شہید ملے گا، بلکہ حضرات حضرت حسن کا بیٹا ابو بکر وہ بھی شہداء کے اندر موجود ہے، حضرت حسین کا بیٹا ابو بکر وہ بھی شہداء کے اندر موجود ہے، اور حضرت حسین کے بیٹے حضرت قاسم بن حسین ان کا بیٹا اس کا نام بھی ابو بکر موجود ہے۔ اگر دشمنی ہوتی تو کیوں نام رکھتے؟ اور حضرات صرف یہی نہیں حضرت امام جعفر صادق اور ان کے والد گرامی حضرت امام باقر تشریف فرماتے، حلیت اللہ اولیاء کے اندر نعیم اصبہانی نے یہ بات نقل کی، مسند امام محمد کے اندر ہے، ایک شخص سالم نام کا، اس وہ کہتا ہے کہ سال تو محمد جعفر اپنا محمد ابن علی و محمد ابن علی، میں نے امام جعفر سے اور ان کے والد گرامی امام باقر سے سوال کیا ان ابی بکر و عمر کہ آپ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فقالا دونوں نے کہا نتولاہما ونتبرأ عن عدوہما، ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں پر تبرہ کرتے ہیں، برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اس کے فوراً بعد التفت علیہ جعفر ابن محمد ابن علی، امام باقر کے بیٹے امام جعفر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا یا سالم ہو ایسب الرجل جدہ، کیا کوئی شخص اپنے نانا کو گالی دے سکتا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق و جدی، ابو بکر صدیق تو میرے نانا تھے، فَإِن لَمْ أَكُنْ أَتَوَلَّهُمَا ما تبرأ عن عدوہما فلا تنال شفاعت جد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ۔ اگر میں ابو بکر عمر سے محبت نہ کروں، اگر میں ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرتے ہوئے ان پر تبرہ نہ کروں تو مجھے قیامت کے روز اپنے نانا محمد کی شفاعت نصیب نہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد صحابہ و اہل بیت۔ حلیت الاولیاء کے اندر یہ نقل ہے امام جعفر صادق کا قول، اور صرف اتنی عربی کی بڑی کتاب ہی کے اندر نہیں، آج اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک رکن ہے ہمارے شیعہ احباب میں سے علامہ محمد حسین اکبر، انہوں نے چند سال پہلے مجھے ایک کتاب دی، اس کا نام ہے امہات و ائمۃ المعصومین، ائمہ معصومین کی ماؤں کے بارے میں۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے امام جعفر صادق کا یہ قول کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھ کو 2 بار جنم دیا ہے، 2 بار جنم دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حضرت امام جعفر کی صادق کی والدہ گرامی نام تھا ام فروا، یہ بیٹی تھی حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر کی، اور حضرت امام جعفر صادق کی نانی نام تھا اسماء، اور یہ بیٹی تھی حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کی، ماں بھی ابو بکر کی بیٹی، نانی بھی ابو بکر کی بیٹی۔ اور حضرات یہی نہیں، امام جعفر صادق سے لے کر آخر دم تک جتنے امام ہیں سارے کے سارے اسی خون سے ہیں جس خون سے امام جعفر ہیں، یعنی ان کی رگوں کے اندر اگر حضرت علی کا خون جوش مارتا ہے تو انہی رگوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کا دودھ بھی جوش مارتا ہے۔ یہ آپس میں محبت جاری تھی، یہ پیار تھا، یہ بھائی بندگی تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اگر اختلاف ہوتا تو ائمہ معصومین کی اولادوں کے اندر آپ کو ابو بکر و عمر و عثمان کے نام نہ ملتے۔ حضرات میں تو اس سے ایک اور بڑی بات کرنا چاہتا ہوں، سونے نبی سے ایک روایت ہے، کئی صحابہ کرام سے مروی کہ انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ ونطفن فیہا، کہ میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے اور اسی ایک مٹی میں دفن ہوں گے۔ حضرات اس کے باوجود کہ اس روایت کے راوی کئی صحابہ ہیں، لیکن اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے پوری سچائی کے ساتھ استنادی طور پر یہ کمزور ہے، لیکن حقائق کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت قرآن پاک کے اندر یہ آیت نازل ہوئی
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم مٹی سے پیدا کریں گے انسان کو، اسی مٹی کے اندر دفن کریں گے اور قیامت کے روز پھر اسی سے اٹھایا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہتے ہیں کہ جہاں آدمی نے مرنے کے بعد دفن ہونا ہو وہاں کی مٹی ماں کے رحم کے اندر شامل کر دی جاتی ہے۔ اسی چیز کو علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا۔ امام باقی نے شعب الایمان کے اندر حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت نقل کی۔ مجمع البیان کے اندر اسی تفسیر کے طرح ہے، حتیٰ کہ یہی نہیں، علامہ حیثمی نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ باب باندھا، کہا یدفنو فی التربۃ التی خلق منہا، آدمی وہی دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہو۔ حضرات امام البانی نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر جلد 4 ہے، حدیث نمبر 1858 1858 کے اندر صحیح حدیث بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مٹی کے اندر آدمی دفن ہوتا ہے در حقیقت اسی مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اور مقبول احمد شیعہ اس آیت کے حاشیے کے اوپر امام جعفر صادق کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ جب کسی ماں کے رحم کے اندر کسی بچے کا نطفہ قرار پاتا ہے تو ایک فرشتہ وہاں کی مٹی لا کر اس نطفے میں شامل کر دیتا ہے جہاں اس نے زندگی کے بعد مرنے کے بعد دفن ہونا ہو۔ حضرات آج دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی کی چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں، اسی مٹی کے نیچے سونے نبی کے ساتھ ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے، ایک ہی مٹی میں دفن کیے جائیں گے۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اور جگہ کون سی ہے؟ کائنات میں جتنے مقاط پہ فکر ہیں مسلمانوں کے، سب کے نزدیک وہ جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ آج ابو بکر، آج عمر سونے نبی کے ساتھ جنت کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ غزوات حیدری، ملا حیدر عاملی اپنی کتاب غزوات حیدری وقائع دوم کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، کئی اور کتابوں میں بھی ہے، لیکن مجھے اچھا لگا کہ میں ملا حیدر عاملی کا حوالہ دوں۔ کہتے ہیں جب سونے نبی نے ہجرت کی، گھر سے نکلے تو چلتے چلتے پاؤں مبارک پر سوزش آ گئی، تو سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور تک پہنچایا۔ حضرات میں بڑے درد دل کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اس گھوڑے کو تو پوجتے ہیں، جس گھوڑے پر نہیں اس گھوڑے کی نسل کے کسی ایک گھوڑے پر رسول کا نواسہ سوار ہوا تھا۔ گھوڑے کو تو پوچھتے ہو کہ رسول کا نواسہ سوار ہوا تھا، جس کے کندھوں پہ رسول سوار ہوا تھا اس کو گالیاں دیتے ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔